وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو سیدھی اور درست بات کرو. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسا ہی آدمی کامیاب ہوگا. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین مسلمانوں کو دیے گئے وہ کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے. اگر انسان ان پر غور کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، دنیا اور آخرت کے فائدے کا حقدار ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس نعمت کے جو دنیاوی و اخروی نقصانات ہیں اس سے بھی وہ بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم سیدھی اور درست بات کرو، تو اس سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ انسان ہمیشہ ایسی بات کرے جو حق پر مبنی ہو یا حق کے قریب ہو، اور ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بات میں خاموش رہنا ہی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. محترم حاضرین، آج جس اخلاق کے حصے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ اخلاق کا حصہ ایک آدمی کو پکا مسلمان بناتا ہے. جو آدمی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے نجات اس کی وجہ بن جاتی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ زبان کی جتنی آفتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ اس اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے ان سب سے بچ جاتا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جس نے اس کو مضبوط کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ تمام معاملات کو بذات خود مضبوط کر دیتا ہے. جب آدمی اس اخلاق کے حصے کو اپناتا ہے اللہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے. بلکہ جسم کے سارے اعضاء اس کے تابع ہیں، اگر یہ درست تو سارا جسم بھی درست ہو جاتا ہے. وہ اخلاق کا حصہ زبان کی حفاظت ہے، کیونکہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمتوں میں سے ہے اگر حقیقت میں اس کو انسان کنٹرول کر لے، اس پر اپنی لگام کو کس دے تو برائیوں کے ایک بڑی مجموعے سے وہ خود بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات کریں تو سب سے بہترین بات کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ شیطان اسی زبان کی وجہ سے یا درست گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے درمیان داخل ہو جائے گا، اور شیطان تو ویسے بھی انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور آ کر پوچھا من نجات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ نجات ہے کس میں؟ تو آپ نے کہا امسک علیک لسانک ولیسع بیتک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام میں رکھنا اور ہمیشہ اپنے گھر میں رہنا، اور جب بھی کچھ غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر مارے ندامت کے اللہ کے سامنے رونا. جب ان کاموں کو تم انجام دو گے تو سمجھ لو کہ نجات تم سے قریب ہے. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے اور سب سے افضل مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے ہاتھ سے اگر مسلمان محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا کہ اگر آپ کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں ہے تو افضل مسلمانوں کی ریس سے آپ باہر ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنت کی ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان اپنی یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، ایسے آدمی کو دنیا میں رہتے ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین نے جب حدیثوں کو پڑھا تو اس کے مطلب کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماشی احق بطول السجن فی اللسان، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ قید خانے میں اگر رہنے کی کوئی نعمت حق رکھتی ہے تو انسان کی زبان ہے، کہ انسان کو اپنے زبان کو ہمیشہ قید خانے میں رکھنا چاہیے، اسے آزاد کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ یہ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ حفظ اللسان اشد علی الناس من حفظ الدینار والدرہم، کہ ایک آدمی دینار و درہم کو اپنے مال کو محفوظ کرے یہ آسان ہے بنسبت اپنی زبان کی حفاظت کی۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اما یستحی احدکم لو نشرت علیہ صحیفتہ التی املی صدر النہار، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ ادا کرتا ہے ہم نے اس جملے کو لکھنے والے محفوظ کر کے رکھیں۔ تو ایسے اس آیت کے موقع پر کہتے ہیں کہ انسان کو حیا محسوس نہیں ہوگی کہ جب قیامت کے دن اللہ اس کے نامہ اعمال کا صحیفہ کھول کر رکھے گا تو اس میں اس کی زبان سے کہے گئے اتنے الفاظ ہوں گے جس کا نہ اسے دنیا میں فائدہ ہوا نہ دین کے مسئلے میں اسے کچھ فائدہ ہوا، لیکن اللہ کے پاس وہ سارے الفاظ قابل مواخذہ ہوں گے۔ یقیناً انسان کو سب سے زیادہ شرمندگی اسی بارے میں ہوگی۔ ابو اللیث السمرقندی رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلم ان الانسان لا یغلب الشیطان الا بالسکوت، کہ اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ شیطان سے دور رہے اور شیطان سے بچ کر رہے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی جب تک خاموش نہیں رہتا وہ شیطان پر کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ زبان یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس زبان کے ذریعے شیطان انسانوں پر غالب آ جاتا ہے۔ بکر بن ابی عباس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے بادشاہوں کی باتوں کو پڑھا تو مجھے 3 ایسے بادشاہ جن کی باتوں کو میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ ساری باتیں ایک ہی تیر سے نکلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہوں کے نام لے لے کر باتیں رکھی، کہا کہ کسرا کے بادشاہ سے میں نے یہ بات سنی کہ لا اندمو علی ما لم اقل، کہ میں کبھی ایسی چیز پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا، یعنی ایسے کام پر میں نادم نہیں ہوتا جب تک کہ اس بات کو میں زبان سے نہ کہوں۔ جو بات دل میں ہے اس پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن جو بات دل سے نکل گئی زبان سے ادا ہو گئی ضرور ایسی باتوں پر میں ندامت کا احساس کرتا ہوں۔ سین کے یعنی چائنا کے ایک بادشاہ کا لفظ انہوں نے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ما لم اتکلم بکلمہ فانا املکوہا، کہ جب تک کسی بات کو میں نہ کہوں وہ بات اس کا بادشاہ میں ہوں، اس کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بات میں نے کہہ دی اب وہ بات مجھ پر کنٹرول رکھتی ہے، وہ بات اب مجھ پر طاقت رکھتی ہے۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ کے لفظ کو ذکر کرتے ہوئے کہا العجب ممن یتکلم بکلمۃ ان ہی رفعت ذرت، کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کی باتوں پر اگر ان کی بات جو انہوں نے زبان سے کہی ہے لوگوں میں عام ہو جائے تو اس کو ضرور نقصان پہنچائے، لیکن ایسی بات کہ جو لوگوں میں عام نہ ہو تو اس انسان کو بھی کوئی وہ فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ایسی بات جس کے مشہور ہونے سے اسے نقصان ہو اور جس کے مشہور نہ ہونے سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے، یقیناً ایسی بات سے انسان کو ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کیا کرتے وہ آپ کی زبان تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا تھا وما ينطق عن الهوى، کہ آپ کی جو زبان تھی وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھی، آپ جب بھی زبان سے کچھ کہتے وہ رب کی طرف سے وحی ہوتی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لم یکن فاحشہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بات سے یا کبھی اپنے افعال سے فحش باتیں نہیں کرتے تھے، نہ عورتوں کی تعریف، نہ جھوٹ، نہ غیبت۔ اس سے اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا معاملہ کیا، کبھی آپ نے پلٹ کر ان کا غلط جواب تک نہیں دیا۔ مشہور قصہ ہے، یہودی کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے سے گزری تو انہوں نے کہا السلام علیکم، اے نبی تم پر اللہ کی طرف سے موت آئے۔ حضرت عائشہ نے سنا، برداشت نہ ہوا، اندر سے آواز لگاتے ہوئے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم نبی پر موت کی بد دعا کرتے ہو، جاؤ یہی موت تم پر بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہا، آپ نے زیادہ نہیں کہا۔ تب آپ نے حضرت عائشہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر مسئلے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ ان کے جواب میں نے کیا کہا؟ یہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ ان کا سخت جواب دے سکتے تھے، مگر اس کے بعد بھی آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ محترم حاضرین، یہ زبان اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنی زبان سے جملے کو ادا کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے عرش کے دروازے کھلیں گے یا جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کہنے والا اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، بسا اوقات وہ لفظ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جنت کے دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بسا اوقات انسان اپنی زبان سے صرف ایک جملہ ایسا کہتا ہے جو اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال دیکھنا چاہیں کہ انسان کی زبان بسا اوقات اشاروں کے ذریعے بولتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ عورتیں تھیں، ان کے اندر غیرت تھی، لہذا ان سے زبانی طور پر کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اس کی خطرناکی کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا حسبک من کذا و کذا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ حضرت صفیہ کا مسئلہ ان کے بارے میں بات کرو تو یہی کافی ہے کہ وہ گڈی ہیں، بس تقد بت ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے کہا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت من الباء الى المحضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم نے صفیہ کے بارے میں جو لفظ کہا ہے وہ لفظ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی اس گندگی میں آ جائے۔ یعنی صرف ایک جملہ، وہ بھی ہاتھ کا اشارہ، کسی کو پست قد کہنا۔ اب کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں، ان کی بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے جلد کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے۔ بسا اوقات یہ نام لوگوں میں اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں برا نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات کسی کے پرہیزگاری کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے اولاد کا سہارا لے کر یا ماں باپ کا سہارا لے کر اولاد کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بری ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، آپ نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اوندے منہ گھسیٹ کر جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ زبان کو بے لگام چھوڑنے والے ہوں گے۔ ابن ابی دنیا کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الصمت، اس کے اندر کہتے ہیں کہ بعض علماء سے جو بنی عباسیہ کے زمانے میں تھے وہ بہت خاموش رہا کرتے تھے، تو بعض سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک عالم دین نے کہا انی رأیت لسانی سبعا عقورا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان کو ایک وحشی درندے کی طرح پایا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا یہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا، لہذا میں نے اپنی زبان کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وہ زمانہ تھا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان اصحابنا یحفظ کلامہ من الجمعۃ الی الجمعہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں کتنے ایسے ساتھیوں کو دیکھا جو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے یا تو وہ تعلیم حاصل کرتے، اس کے علاوہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ گزر جاتا وہ اپنی زبان سے کسی چیز کو کبھی ایسا ادا ہی نہیں کرتے جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ بشر الحافی ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے ساتھ گزر رہا تھا، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہذا ایک آدمی نے کہا کہ میں اشد البر یوما،
کہا کہ آج کتنی زیادہ سردی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ کتنی زیادہ سردی ہے, تو بشر الحافی کہتے ہیں اب تم نے جو کہا کہ کتنی زیادہ سردی ہے, کیا اس کی وجہ سے تم کو گرمی لگنا شروع ہو گئی؟ کہا کہ ایسا لفظ جس کے کہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے نہ کہنا ہی عقل مند کی علامت ہے. جبکہ وہ حالت بیان کر رہے تھے, کتنی سردی ہے, کتنی گرمی ہے. بشر الحافی کا کہنا یہ تھا کہ تم نے جو لفظ کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن خاموش رہتے تو ضرور ایک اسلام لانے والے پکے مسلمان کی طرف ہوتی ہے. ایک آدمی احنف بن قیس رحمہ اللہ سے لڑائی کر رہا تھا, تو مارے لڑائی کے وہ احنف بن قیس سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے ایک جملہ کہا تو 10 میری آپ سنیں گے. تو احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اگر تم 10 بھی سناؤ گے تب بھی تم مجھ سے ایک ہی سنو گے, کیونکہ لڑائی جھگڑے میں بھی کیوں نہ ہو انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. محترم حاضرین, زبان کی حفاظت انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے زبان کی حفاظت میں انسان کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے. جس کام میں یا جس بات میں کوئی مطلب نہ ہو یا جس کا دنیا یا آخرت کے فائدے سے کوئی تعلق نہ ہو, انسان کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے. غیبت سے, جھوٹ سے, اس کے علاوہ گالی گلوچ سے, لعن طعن کرنے سے, دوسروں کی عزتوں پر الزام لگانے سے, لوگوں کا مذاق اڑانے سے, لوگوں کو حقیر جاننے سے, یا باطل چیزوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے, یا عام لڑائی جھگڑے میں اپنی زبان کو کھولنے سے, بلکہ حقیقت کہا جائے تو ہنسی مذاق میں زیادہ بولنے سے, ان تمام معاملات میں انسان کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ فی اللسان آفتان عظیمتان, کہ انسان کی زبان میں اللہ نے 2 بڑی مصیبتیں رکھی ہیں. پہلی مصیبت یہ ہے کہ وہ جب وہ بات کرتا ہے تو یہ مصیبت ہے, اور دوسرا جب وہ خاموش رہتا ہے. یعنی زبان کی مصیبت ہر اعتبار سے, بولے گا تب بھی مصیبت ہے, خاموش رہے گا تب بھی مصیبت ہے. جب اس کی تفصیل پوچھی گئی تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو حق پتہ ہے, لیکن حق پتہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے, وہ گونگا شیطان ہے. اور جو آدمی بات کرتا ہے لیکن باطل اور غلط چیز پر بات کرتا ہے تو ایسا بولنے والا شیطان ہے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ میں نے جتنی لوگوں کی مثالیں پڑھی ان سب سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا جس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی, مگر صرف زبان کی آفتیں ان ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گی. اور مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ لائیں گے جن کے پاس گناہوں کے پہاڑ ہوں گے, مگر زبان سے کیا گیا اللہ کا ذکر یہ ان سارے گناہوں کو دبا کر رکھ دے گا, اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک ضرور کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی بات کبھی ایسا نہ کہیں جس کے بارے میں آپ یہ پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقیناً یہ چیز انسان کو کیا ہے, بہترین مسلمان بناتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے اور اپنے زبان کی حفاظت کرنے والوں میں سے بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.